السلام علیکم میرے عزیزو، آپ کا اپنا میزبان اسلم جلال میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے تو میرے عزیزو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بےغیرتی کی انتہا ہو چکی ہے۔ کل اپنے پروگرام میں یہی مریم ڈاکو رانی یہ فرما رہی تھی کہ عمران خان کے دونوں بیٹے بڑی عیاشی کی زندگی لندن میں بسر کر رہے ہیں۔ بھلا اس گشتی سے کوئی پوچھے کہ اس کے اپنے دونوں بھائی اور سارا شریف خاندان مل کر فلسطین میں جہاد کے لیے گیا ہوا ہے۔ بےغیرتی کی انتہا کر اس مریم ڈاکو رانی نے۔ لیکن یاد رکھنا مریم ڈاکو رانی صاحبہ، آپ جہاں کہیں بھی جائیں گے سوائے رسوائی کے آپ کو کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ اب بھی وقت ہے، آپ اپنے گریبان میں ذرا جھانک لیجئے اور سچ اگل دیجئے۔ جتنی ویڈیو تم نے بنا رکھی ہیں، کیا کسی پاکستانی یا کسی مسلمان عورت کو یہ زیب دیتا ہے؟ تمہیں نہ شرم ہے نہ حیا، اور پاکستانی قوم کے سامنے دھن دھناتی پھر رہی ہو۔ حالانکہ جس جلسے جلوس میں بھی تم چاہتی ہو وہاں لوگ مریم کا پاپا چور ہے، مریم ڈاکو رانی ہے، اور عمران خان کی فیور میں لوگ ہمیشہ یہی نعرے مارتے چلے ہیں، ہمارا لیڈر عمران خان ہے، ووٹ ہم عمران خان کو دیں گے۔ اب بھی وقت ہے، اپنے گریبان میں جھانک لیجئے اور عمران خان پر مت تھوکنا شروع کیجیے۔ آپ جب بھی آسمان پر تھوکیں گے تو یہ بڑی مثل مشہور ہے کہ وہ آپ کے منہ پر ہی گرے گا۔ عمران خان اس وقت تیرے خاندان کے لیے ایک موت کا فرشتہ بن چکا ہے۔ اگر اس سے بچنا ہے تو اب بھی ہوش کا ناخن لیجیے اور ایمانداری سے اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کیجیے، جو کہ تمہارے بس میں نہیں ہے، کیونکہ تمہاری نشو و نما ہی بغیرتی میں ہوئی ہے۔ اب تمہارا ہی خامن تمہارے منہ پر جوتے مارنے کے لیے تیار بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ہم بستری کے لیے نکاح پڑھانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ کوئی بھی عالم میرے سے آ کر بحث کر سکتا ہے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہیں ڈوب مرنا چاہیے۔ کتنے سال ہو گئے ہیں، کیا تم نے اپنے خاوند کی کبھی شکل بھی دیکھی ہے؟ ادھر ادھر ضرور آپ جھکے مارتی پھر رہی ہو۔ اب بھی وقت ہے، انسانیت کا دامن تھام لیجیے اور اپنے گھر میں بیٹھ کر ایک مسلمان خاتون کی طرح اپنی زندگی بسر کیجیے اور عمران خان پر بھونکنا بند کر دیں۔ ہمارے لیڈر عمران خان کو 3 آپشن دی گئی ہیں۔ موت کی سزا ہوگی اگر آپ نے ان کے ساتھ تعاون نہ کیا، ملک چھوڑ کر بھاگ جائیے یا ان سے کوئی ڈیل کر لیجیے۔ لیکن اس مرد مومن نے ان کو 2 ٹوک جواب دے دیا ہے کہ میں موت منظور کر لوں گا لیکن تمہارے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کروں گا۔ موت کا وقت کوئی نہیں ٹال سکتا۔ میرا پکا یقین ہے کہ میرے اللہ مجھے ان چوروں ڈاکوؤں سے ضرور بچائے گا۔ کیوں کہ میں اپنی پاکستانی قوم کے لیے ایک مشن لے کر نکلا ہوں، تاکہ میں ان چوروں ڈاکوؤں سے اپنے معصوم لوگوں کی جان چھڑوا سکوں۔ اور اس وقت جو حالات ہیں میرے پاکستانیوں، ہمارے پاکستان میں بڑے ہی خطرناک حد تک پہنچ چکے ہیں۔ گوادر میں عام پبلک اور وہاں کی فوج کا آمنا سامنا ہوا ہے، ایک دوسرے پر اٹیک کیے جا رہے ہیں، شیل پھینکے جا رہے ہیں۔ تو میرے پاکستانی بہنوں اور بھائی، آئندہ آنے والا وقت بڑا خطرناک ہوگا۔ تو میں آصف منیر صاحب سے پھر یہی التجا کروں گا کہ آپ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیجیے اور ان چوروں کا ساتھ دینا چھوڑ دیجیے۔ اس مریم ڈاکو رانی کو تو اپنے خاندان پر بھی بھروسہ نہیں رہا۔ ان کے اپنے بچے ہی یہی نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم ووٹ اگر دیں گے تو عمران خان کو ہی دیں گے۔ تو یہ حالات ہیں اس وقت میرے پاکستانیوں، لیکن ان چوروں کو کبھی سمجھ نہیں آئے گی کہ اب ان کی دال گلنے والی نہیں ہے۔ جہاں ان کے اپنے بچے ان کے خلاف اور عمران خان کی فیور میں نعرہ بازی کرتے ہیں۔ عمران خان اس وقت اس سارے خاندان کے لیے موت کا فرشتہ بنا ہوا ہے، لیکن یہ وہ ڈھیٹ لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ عمران خان ان کے لیے ایک موت کا فرشتہ ہے، لیکن یہ کبھی بھی یو ٹرن نہیں لیں گے جب تک ہماری پاکستانی قوم اس جاتی عمر میں جا کر ان کو سبق نہیں سکھائے گی۔ یہ اسی طرح دھن دھناتے پھریں گے۔ دھن دھناتے کیا، یہ تو قیدی ہیں، جہاں کہیں بھی یہ جلسے جلوس کرتے ہیں وہاں لوگ آتے نہیں ہیں۔ حافظ آباد میں جلسہ کیا، وہاں بہت چند لوگ تھے، ان کی بریانی کھا کر پھر ان کو وہ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، مریم کا پاپا چور ہے۔ اور یہاں سے یہ صرف 3 منٹ کے بعد اسپیچ کرنے کے بعد یہ مولانا نواز شریف صاحب وہاں سے بھاگ نکلے اور پھر انہوں نے خانے وال جلسہ کرنے کی کوشش کی۔ ہیلی کاپٹر کے ذریعے یہ آتا ہے
اور پھر وہاں چند غدار بیٹھے ان کو جو ریسیو کرتے ہیں ان کے گلوں میں ہار ڈالتے ہیں. نہ جانے ان لوگوں کا ایمان کہاں چلا جاتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ دنیا کا سب سے بڑا چور ہے، ہمارے پاکستان کا سب سے بڑا غدار ہے. وہاں تمام جتنے بھی اے سی ڈی سی سب کو یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، سارے اسکول مدرسے انہوں نے بند کیے ہوئے تھے، لیکن وہاں پھر بھی پبلک نہیں آئی. اور وہاں جو چند لوگ تھے انہوں نے اس کے خلاف نعرہ بازی شروع کر دی، مریم کا باپ چور ہے، اور عمران خان کی فیور میں نعرے لگانے شروع کر دیے، اور یہ وہاں سے بھی دم دبا کر بھاگ گیا. ان کے لیے پاکستان میں اب کوئی راستہ نہیں رہا میرے عزیزو. ہاں، صرف ایک ہی بات راستہ ہے کہ قوم سے معافی مانگ لیں اور عمران خان کے پاؤں پڑ جائیں. اس کے علاوہ ان کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں بچا. جمعہ کا دن ہمیشہ اس شریف خاندان پر بھاری رہا ہے. لوگ 8 فروری کو بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا. لیکن جو نواز شریف کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے میرے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں، لوگ 8 فروری کی بجائے اب اس مفرور نواز شریف کا ذاتی عمر سے باہر نکلنے کا انتظار کرتے ہیں تاکہ وہ ان کے خلاف نعرہ بازی کر سکے. لیکن یہ اتنے ڈھیٹ لوگ ہیں، عزت بےعزتی کا ان کو کوئی فرق نظر نہیں آتا. ان کو تو صرف ڈالر چاہیے، اور ہماری قوم پر سوائے ان کو ظلم ڈالنے کے اور کچھ آتا جاتا ہی نہیں. اور اس کی بیٹی مریم ڈاکو رانی اتنی گھٹیا نسل کی عورت ہے، اس کا خامد ہی اس کے خلاف بیانات دینا شروع کر دیا ہے. یہ کیپٹن صفدر صاحبہ کے دن فرما رہے تھے ٹی وی پر، جو کہ بڑی شرمناک بات تھی، کہ ہم بستری کرنے کے لیے نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے. عالموں کو چیلنج کر رہا تھا کہ میرے ساتھ آ کر مناظرہ کر لیں. مریم ڈاکو رانی صاحبہ، کیا آپ کے لیے ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے؟ اب بھی وقت ہے، ایک مسلمان عورت ہونے کے ناطے. لیکن شاید تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے اسلام کیا ہے، تمہیں تو صرف ڈالر ہی ڈالر نظر آتے ہیں، اور تمہارا خامن بھی تمہارے اب خلاف ہو چکا ہے. اب بھی وقت ہے، اپنے اس گندے باپ کو لے کر یہاں سے بھاگ جاؤ. لیکن وہ بھی آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا، کیونکہ ہماری پاکستانی قوم آپ کو یہاں سے بھاگنے بھی نہیں دے گی. ایک ہی راستہ ہے کہ ہمارا لوٹا ہوا پیسہ لوٹا دو اور ہماری قوم سے معافی مانگ کر یہاں سے بھاگ جاؤ، اور پھر دوبارہ پاکستان کا رخ نہ کرنا. شریف نے ہمارے تمام اینکرز اور میڈیا والوں کو اربوں روپے رشوت دی ہے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو گھیر کر جلسوں میں لائیں. لیکن اس کے باوجود ان کے جلسے فلاپ جا رہے ہیں. حافظ آباد میں جو ہوا میرے عزیز، آپ نے ضرور سوشل میڈیا پر دیکھا ہوا، وہاں بھی لوگوں نے ان کو گندی گالیاں دی. اور پھر اگر دن خان وال میں وہاں ایک بندہ تک نہیں ہے، حالانکہ وہاں کی ساری لوکل گورنمنٹ کو اس نے انوالو کیا، تمام مدرسے اور جتنے بھی کالج وغیرہ سب کو بند کر دیا، لیکن پھر بھی وہاں کوئی نہیں آیا، اور اسے دم دبا کر وہاں سے بھاگنا پڑا. تو میرے پاکستانی بہنوں اور بھائی، صبر سے کام لو. جس طرح آپ بڑی بے دردی سے 8 فروری کا انتظار کر رہے ہیں، جو ان کے لیے ایک موت کا دن ہوگا، اور یہی ایک راستہ ہے ہماری پاکستانی قوم کے لیے. آپ نے بڑھ چڑھ کر فروری میں الیکشن میں آ کر ووٹ ڈالنا ہے. کوئی شخص بھی اپنا ووٹ ضائع نہ کرے، اور یہی خوف ان کی موت کا سامان بنے گا. ویسے بھی عمران خان اس خاندان کے لیے موت کا فرشتہ بن چکا ہے. میرے عزیزو، پاکستان میں اس وقت بڑی خطرناک صورتحال ہے. گوادر میں عوام اور پاک فوج آمنے سامنے ہیں اور ایک دوسرے پر حملے شروع ہو گئے ہیں. اللہ ہمیں اس خطرناک وقت سے بچائے. اور پھر ایران کے وزیر خارجہ نے جو بیان دیا ہے میرے عزیزو، کہ ہم نے دہشت گردوں پر جو حملہ کیا پاکستان فوج کے ساتھ مشاورت کر کے کیا تھا. کتنی گھناؤنی خبر ہے میرے پاکستانیوں. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ صرف اور صرف الیکشن کو ملتوی کروانے کے لیے. اس کے علاوہ اور کوئی ان کا مقصد ہی نہیں ہے میرے پاکستانیوں. تو میرے عزیزوں، میرے ہموطنوں، آپ نے تحمل سے کام لینا ہے. آپ نے کوئی غیر آئینی سٹیپ نہیں اٹھانا. پاک فوج کے خلاف باہر نکلا ہے اور ایک دوسرے پر حملہ آور ہو رہے ہیں. یہ بڑی ہی خطرناک پوزیشن ہے. ہماری پاک فوج اس مفرور نواز شریف کو 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنانے کے لیے یہ سب سازشیں کر رہی ہے. لیکن ہماری پاکستانی قوم اس نواز شریف کو ہمیشہ کے لیے مسترد کر چکی ہے. خانے وار کا جرسہ کیوں خلاف ہوا ہے، اس کے پیچھے بھی یہی وجہ تھی. لوگ نواز شریف کی شکل سے نفرت کر رہے ہیں، لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ کیوں بضد ہے کہ اس چور کو 4تھی دفعہ پاکستان کا وزیر اعظم بنایا جائے. اور اسی وجہ سے یہ سازشیں ہو رہی ہے میرے پاکستانیوں.
لیکن ہماری پاکستانی قوم اس قدر ان کے خلاف ہو چکی ہے، ان کی کسی سازش کو وہ کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ پاکستان کی یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ جہاں ایسا معاشرہ جنم لے چکا ہے، اختلاف رکھو تو بدتمیزی، بولو تو بے ادبی، اور خاموش رہو تو منافقت، اگر چپ رہو تو منافقت، اور حقائق بتاؤ تو آپ کو جیل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بڑی گمبھیر صورتحال ہے اس وقت پاکستان میں۔ پاکستان کا معاشرہ ایک ناسور بن چکا ہے۔ عمران خان نے ان تمام کرپٹ سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کو اتنا ننگا کر کے ہماری پاکستانی قوم کے سامنے کھڑا کر دیا ہے، تو میری ان سب سے یہی گزارش ہے کہ آپ کپڑے پہن لیجئے، ورنہ ہماری پاکستانی قوم آپ کا بہت برا حال کرے گی۔ اب بھی وقت ہے، یہ اپنا ننگا پن ڈھانپ لیجئے اور ہماری پاکستانی قوم سے معافی مانگ لیجئے، ورنہ 8 فروری کے بعد جو تمہارا حال ہوگا وہ ساری دنیا دیکھے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان آپ سب کے لیے موت کا فرشتہ بن کر آ گیا ہے، اور وہ آپ کو کبھی سپیر نہیں کرے گا جب تک آپ اپنی پاکستانی قوم سے معافی نہیں مانگو گے اور ہمارا لوٹا ہوا پیسہ واپس نہیں لوٹاؤ گے۔ تو میرے عزیزو، اسی کے ساتھ میں آپ کی دعاؤں سے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ تھینک یو۔